بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے فضائل و مناقب۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام فصیح اللسان اور واضح کلام فرمانے والے تھے۔ آپ پرسکون لہجے میں بات کرتے تھے اور علم و حلم کی بات کرتے تھے، اور قد میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لمبے تھے اور عمر میں بھی ان سے بڑے تھے، اور ان سے زیادہ پرگوشت اور سفید جسم والے تھے، اور آپ کے جسم کی ہڈیاں بھی ان کے جسم کی ہڈیوں سے بڑی تھیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گنگریالے بالوں والے، گندم گوں اور لمبے قد کے مالک تھے، گویا کہ آپ قبیلہ شنوع کے کوئی شخص ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے دائیں ہاتھ میں مہر نبوت ہوتی تھی، سوائے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، پس آپ کی مہر نبوت آپ کے مبارک شانوں کے درمیان تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہر میرے شانوں کے درمیان ہے یہ میری اور مجھ سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی مہر ہے، کیونکہ اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے، اس لیے میرے بعد کسی کے لیے بھی ایسی مہر نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گستاخانہ کلمات کے ذریعے اذیت پہنچائی، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں ان باتوں سے بے عیب ثابت کر دیا جو وہ کہتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھے، پس اس پہاڑ پر حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے انہیں قتل کیا ہے، وہ آپ سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والے اور ہمارے لیے نرم دل تھے، پس انہوں نے اس معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے جسد اقدس کو اٹھا کر بنی اسرائیل کی مجالس کے پاس سے گزرے، یہاں تک کہ وہ ان کی موت کو جان گئے۔ پھر انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دفن کر دیا، اور ان کی قبر مبارک کو گدھ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے گونگا اور بہرا بنایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔